السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ او کما قال اللہ عز وجل، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ أو كما قال الله عز وجل، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین اکرام، عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ ابھی ہم نے قرآن پاک کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جس میں یا جن آیات میں جس لفظ کو یا جس ورڈ کو ہم آپ کے سامنے مختصر طور پر فوکس کرنا چاہتے ہیں، وہ لفظ ہے قرآن میں آنے والا ضالین، اضل، جس کا ترجمہ ہم لوگ عام طور پر اردو زبان میں کرتے ہیں گمراہ، زیادہ گمراہ، راستے سے ہٹا ہوا اور بھٹکا ہوا۔ ان الفاظ کو آپ سنتے رہتے ہوں گے، اور عام طور پر سوسائٹی میں یہ الفاظ مذہبی ٹرم کے طور پر یوز کیے جاتے ہیں، اور اس معاملے میں قرآن کی ان آیات کو لوگ دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی فکس ٹرم کی حیثیت سے کسی جماعت، کسی گروہ، کسی فرق کے اوپر عام طور پر ہم لوگ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کے بارے میں کہہ دیتا ہے کبھی کبھی کہ یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ گمراہ فرقہ ہے، یہ گمراہ گروپ ہے، یہ شخص گمراہ ہے۔ اس قسم کے ڈائلاگ، اس قسم کی باتیں عام طور پر آپ دیکھیں گے تو سوسائٹی میں لوگ ایک دوسرے کے بارے میں بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور انہی الفاظ کے ذریعے سے ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنتا ہے، اور ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے چند چیزوں کو مان لیا ہے، ہماری چند چیزیں پریکٹس کے اندر ہیں، اور ان مخصوص چیزوں کی پریکٹس کی وجہ سے ہم ہمیشہ کے لیے ہدایت یافتہ ہو گئے اور ہم گمراہی سے دور ہو گئے۔ اور اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پریکٹسز یا ان چیزوں کا ماننا اگر کسی دوسرے فرد میں ہم کو نظر نہ آتا ہو، یا کوئی دوسرا فرد یا کوئی دوسرا گروہ آپ کے اس خیال سے اتفاق نہ کرتا ہو، اختلاف کرتا ہو، یا ان چیزوں کو نہ مانتا ہو، تو اس کے اوپر ایک لیبل ہم لوگ عام طور پر لگا دیتے ہیں کہ یہ گمراہ شخص ہے، یہ گمراہ گروہ ہے، یہ گمراہ لوگ ہیں، اس قسم کی باتیں۔ لیکن جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ہم کو سب سے پہلا سورہ، جس کو ہم سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، اس سورہ فاتحہ کے اندر سب سے آخری جو آیت کا حصہ ہوتا ہے، جس میں ہم لوگ اللہ رب العزت سے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ خدایا تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، اور ان کے راستے سے ہم کو بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے یا ان لوگوں کے طریقے سے جو گمراہ ہوئے، راستے سے ہٹ گئے۔ اس قسم کے جب الفاظ ہم قرآن پاک کے اندر پڑھتے ہیں اور اس کو دہراتے ہیں تو یقینی طور پر اس کا ایک پس منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جوڑا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مغضوب سے مراد نصارہ ہیں اور ضالین سے مراد یہودی ہیں۔ یقیناً اس دور کے اندر دو ہی قسم کے لوگ پائے جاتے تھے، عام طور پر دو ہی قسم کے کیریکٹر پائے جاتے تھے عام طور پر۔ ایک کیریکٹر وہ جس کیریکٹر کے اوپر انسان کھڑا ہوتا تھا، جس کیریکٹر کو اللہ نے ہدایت سے تعبیر کیا ہے، ایمان سے تعبیر کیا ہے، مومن سے تعبیر کیا ہے۔ اور دوسرے کیریکٹر کے اکثر لوگ وہ ہوا کرتے تھے جو ایک اس کے اپوزٹ کیریکٹر میں کھڑے ہوئے نظر آتے تھے۔
تو ان حالات میں یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاں صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی قرآن کو پورے طور پر لینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے اور اس میں ہونے والی ڈیمانڈز کو فلفل کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے تھے، اس طرح ایک ایک فرد کر کے، ایک ایک پرسن کر کے اس قسم کے کیریکٹر کے کئی لوگ جب جمع ہو گئے تو انہی لوگوں کا نام ہو گیا جماعت المؤمنین، وہ لوگ جو اللہ کے مومن ہیں، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور اسی کے اپوزٹ کے اندر ایک کیریکٹر تھا اللہ کی باتوں کا انکار کرنا۔ اللہ جس کیریکٹر پہ انسان کو لانا چاہتے ہیں اس کیریکٹر سے اپنے آپ کو موڑ لینا، ایسے تمام کیریکٹر کے لوگوں کی ایک کیٹیگری بنتی تھی جس کیٹیگری کے مختلف نام دیے گئے۔ کبھی ان کو مشرک کہا گیا، کبھی ان کو کافر کہہ کے خطاب کیا گیا، اور کبھی ان کو یہود کے نام سے یاد کیا گیا، اور کبھی ان کو نصارہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ لیکن جب آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور اس میں جگہ جگہ لفظ ضالین کو دیکھتے ہیں تو اس میں مختلف شیڈڈ معنی ہم کو نظر آتے ہیں، جس میں سے ایک معنی یہ بھی نظر آتے ہیں کہ انسان کے پاس ہدایت کی باتیں پہنچنے سے پہلے ان ہدایت کی باتوں سے جو آدمی اناویئر ہوتا ہے اس اناویئرنس کو بھی ضالین کہا جاتا ہے، راستے سے ہٹا ہوا کہا جاتا ہے، راستے کو نہ جاننے والا کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کو پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین نے اس کیٹیگری کے اندر شمار کیا ہے کہ ان کے پاس ہدایت آ جائے اور اس کے باوجود وہ اس ہدایت اور اس رہنمائی کو، اس طریقے زندگی کو جاننے کے لیے اسٹرگل یا کوشش نہ کریں جو اللہ نے اپنی جانب سے اپنے پیغمبر پر نازل کیا اور لوگوں کے لیے وہ آسان کر دیا۔ اس کو بھی اللہ رب العالمین نے اسی لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے کیریکٹر بتائے، ان میں سے ایک کیریکٹر اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے زیادہ راستے سے ہٹا ہوا کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے یہ شخص؟ تو اللہ فرماتے ہیں مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، جس نے اپنے ڈیزائرز کی پیروی کی، جو اپنے ڈیزائرز کے پیچھے چلتا رہا، جس نے سچائی کو جاننے کی کوشش نہیں کی، سچائی کے آ جانے کے بعد بھی وہ اپنے ڈیزائرز کے پیچھے چلتا رہا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا رہا۔ ہر معاملے میں خدا کا جو دیا ہوا سچا گائیڈنس ہے، زندگی کے ہر موڑ کے اندر اللہ کی طرف سے دی ہوئی جو گائیڈنس ہے، اس گائیڈنس کی روشنی میں اپنے عمل کو اور اپنے فنکشن کو بنانے کے بجائے وہ اپنے خواہشات نفس کے مطابق، اپنی ڈیزائر کے مطابق اپنی لائف کو چلاتا رہا۔ اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ راستے سے ہٹا ہوا کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی جانب سے ہدایت آ جائے، اس کو اس بات کا گائیڈنس دیا جائے کہ دیکھو جب تمہارا معاملہ کسی انسان سے پڑے تو اس کے ساتھ اپنے رویے اور اپنے ایٹیٹیوڈ کو فکس کرنے سے پہلے تم اس بات کو اچھی طرح سے جان لو کہ اس کے ساتھ اپنے اس ایٹیٹیوڈ کو کیسے آپ پرفارم کریں گے، اس کے لیے اللہ نے کیا گائیڈنس مقرر کیا ہے۔ اس کو جانے بغیر آپ کے اپنے جی میں جیسا آئے ویسے اس کے ساتھ بیہیو کرنا، ویسے اس کے ساتھ اپنے ایٹیٹیوڈ اور اپنے رویے کو بنانا، یہ ہے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنا۔ جبکہ اللہ نے اس کتاب کے اندر جو اپنے پیغمبر پر نازل فرمائی ہے اس میں زندگی کے ہر شعبے، زندگی کے ہر فیلڈ سے ریلیٹڈ اللہ رب العالمین نے احکامات اور گائیڈنس دے دیے کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسے رہو، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہو، تم اپنے بھائی بہن کے ساتھ کیسے رہو، تم اپنے جاب میں جو تمہارے ساتھ کلک ہوتا ہے، جو ساتھ کام کرنے والا ساتھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ تمہارا رویہ کیسے ہونا چاہیے، تمہارے گھر میں تمہاری اپنی بھائی بہن ہے، تمہاری اپنی بیوی ہے، اس کے ساتھ تمہارا رشتہ کس اسٹائل کا ہونا چاہیے، اس اسٹائل کے مطابق اپنے رشتے کو بنانے کے بجائے اپنے ڈیزائر، اپنے ایموشنز کے حساب سے اپنی زندگی کے راستے کو بنانا، اللہ نے اس کو بھی اضل کہا۔ اللہ نے فرمایا ومن اضل، کون ہے اس سے زیادہ گمراہ
کون ہے اس سے زیادہ راستے سے ہٹا ہوا؟ کون ہے وہ؟ ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، یعنی اس نے اپنی خواہشات کو اللہ کے لائی ہوئی رہنمائی کے علاوہ چلائے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ، اللہ کے بتائے ہوئے سسٹم کے علاوہ اپنی زندگی کے راستوں کو بنائے، اور اس کے لیے وہ گائیڈ بنا لے اپنی خواہش نفس کو، وہ گائیڈ بنا لے اپنے ڈیزائر کو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اور کیریکٹر اللہ بتاتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ہر معاملے کے اندر، انسان کے اندر کچھ چیزیں، فیکلٹیز اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، جیسے آنکھوں سے دیکھنا اور کانوں سے سننا اور اپنے دل و دماغ کی فیکلٹیز کو یوز کرنا، یہ ساری فیکلٹیز اللہ نے دی ہے تاکہ ان فیکلٹیز کو یوز کر کے آپ اپنی زندگی کے ہر معاملے کو بہت ہی بہتر اور بہت ہی اسمارٹلی اس کو ڈیزائن کریں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں، آپ اندھوں جیسا عمل کرتے ہیں، آپ اپنے کانوں کو یوز نہیں کرتے ہیں، اپنے دل کو یوز نہیں کرتے، تب اللہ رب العالمین نے اس کو بھی فرمایا کہ یہ بھی اضل ہے، یہ بھی راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ بھی لوگ گمراہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یقیناً ہم نے چھوڑ رکھا ہے بہت سارے جنات اور انسان کو جہنم کے لیے۔ اللہ نے اس کا ریزن بتایا، اللہ نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کو دل دیے ہم نے لیکن وہ دلوں کا استعمال نہیں کرتے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اور ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں، لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، کہ وہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، ان کو ان آنکھوں سے صحیح طور پر جج کرنے کا کام نہیں لیتے ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے ان کو کان دیے ہیں لیکن ان کانوں کا پراپر یوز نہیں کرتے۔ اللہ نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ جانوروں کے مانند ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے اور اس سے بھی زیادہ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں، یہی لوگ انابیر ہیں، یہی لوگ جو ہے ناانصافی کرنے والے ہیں، یہی لوگ معاملات کو نہیں سمجھنے والے ہیں۔ چنانچہ آپ پچھلی تمام باتوں کو جب آپ ریلیٹ کر کے دیکھیں گے کہ ایک دور ایسا آپ پر آتا ہے کہ جس وقت تک آپ کے پاس اویئرنیس نہیں آتا یا آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی، بچپنا ہوتا ہے، بے شعوری کی عمر ہوتی ہے، اس عمر کے اندر آپ سچائی کو جان نہیں پاتے، وہ بھی ایک مرحلہ ہے جس وقت آپ کے اوپر نہ جاننے کا ایک اپلیکیشن ہوگا۔ اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ جس مرحلے اور جس پیریڈ کے اندر آپ اپنی ان فیکلٹیز کو بہت ہی خوبی کے ساتھ، بہت ہی اسمارٹنس کے ساتھ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اپنی آنکھوں کا استعمال، اپنے کان کا استعمال، اپنے دل و دماغ کا استعمال، ان تمام فیکلٹیز کو آپ یوز کر کے اللہ نے جو گائیڈنس دیا ہے اس گائیڈنس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تب بھی اللہ نے فرمایا کہ ایسے پوزیشن کے اندر بھی انسان کے اوپر اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی راستے سے ہٹا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کی نظر کے اندر گمراہ انسان ہے، جس انسان کو اللہ نے یہ سہولتیں دی ہیں لیکن وہ اس سہولتوں سے فائدہ اٹھا کر وہ ان کو پراپر یوز کرنا نہیں جانتا، وہ پراپر اس کا جو ہے یوز نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اضل کہا ہے۔ اب جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اور جب ہم نمازوں کے اندر یا عام حالات کے اندر جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ کے آخری حصے پر جاتے ہیں اور جب ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ خدایا ہم کو ان لوگوں سے تو بچا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو راستے سے ہٹ گئے، جب آپ اللہ سے اس بات کو مانگتے ہیں تو اس کے بعد اللہ رب العالمین یہ ساری چیزیں آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سوچنے میں مجبور کرتے ہیں کہ آپ کو آنکھیں ہیں، آپ کو دل ہے، آپ کو کان ہے، تو آپ اللہ کی کتاب کو پڑھیے، اور اگر اللہ کی کتاب کا اویئرنیس آپ کو نہیں ہے تو اللہ کہیں گے کہ دیکھو جس چیز سے تم پناہ مانگ رہے تھے اس چیز سے بچنے کا ایک انتظام یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو اس کی کتاب سے اویئر کرنا شروع کر دو۔ اب تم اپنی ان فیکلٹیز کو یوز کرو، تب کیا ہوگا؟ گمراہی کی ایک کیٹیگری سے تم باہر آ جاؤ گے، تمہاری جہالت سے تم علم کی طرف آ جاؤ گے، اور جب تم علم کی طرف آ جاؤ گے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر ان تمام فیکلٹیز کو یوز کرتے ہوئے اس کو آپ اپنی لائف کے اندر اس کا اپلیکیشن چالو کریں، اور اگر آپ نے اپلیکیشن چالو نہیں کیا
تب بھی آپ یہ سمجھیے کہ میں ایک ان اویئر ہونے کے مرحلے سے نکل کر اویئر ہو گیا، لیکن جب تک اس کو اپلیکیشن میں نہیں لاؤں گا، جب تک اس کو اپنے عمل میں نہیں لاؤں گا، جب تک میں ان تمام کریکٹرز کو اپنی پریکٹس میں نہیں لاؤں گا، تب تک بھی میں اللہ کی نظر کے اندر ضال رہوں گا، اللہ کی نظر کے اندر گمراہ رہوں گا، اللہ کی نظر کے اندر راستے سے ہٹا ہوا رہوں گا۔ جب آپ اس اینگل سے سوچنے لگیں گے تو آپ کی ساری سوچ کا پہلا مرکز، ساری سوچ کا پہلا فوکس آپ کی اپنی پرسنالٹی بن جائے گی، اور جب پہلا فوکس آپ کی اپنی پرسنالٹی بن جائے گی تو پھر آہستہ 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 آپ ضال کی کیٹیگری سے نکل کر ہدایت کی کیٹیگری میں آ جائیں گے، جہالت کی کیٹیگری سے نکل کر علم کی کیٹیگری میں آ جائیں گے، بے عملی کی کیریکٹر سے نکل کر عمل کے کیریکٹر میں آ جائیں گے۔ جب آپ بے علمی بے عملی کے کیریکٹر سے نکل کر جب آپ اور میں عمل کے کیریکٹر میں آنے لگ جائیں گے تو اس کے بہت ہی بہتر نتائج، اس کے بہت ہی بہتر ریزلٹس آپ کی اور میری لائف کے اندر آپ بھی محسوس کریں گے، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اب اس کے بعد پھر آپ کے پاس اس بات کی فرصت نہیں ہوگی کہ پہلی اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے بجائے دوسروں کو آپ انگلی دکھاتے پھریں، دوسروں کے بارے میں آپ رانگ کامنٹ کریں۔ اس بات کا پھر کوئی موقع آپ کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ جس کیریکٹر کی طرف مجھے اللہ بلاتے ہیں اور جو کیریکٹر اللہ ضال کا بتاتے ہیں، اس ضال کے کیریکٹر کے اندر ہدایت اور رہنمائی کی دوری کے کیریکٹر کے اندر تو میں خود فال ہوا ہوں۔ سب سے پہلے مجھے نکلنا چاہیے، پھر ون بائی ون کر کے آپ اپنی پرسنالٹی کو، اپنی شخصیت کو، اپنے کیریکٹر کو ضال سے نکال کر ہدایت کی طرف آپ لانا شروع کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن پاک کی جتنی ٹرمز ہیں ان ٹرمز کو اللہ کی ہدایت کی روشنی میں، اللہ کے علم کی روشنی میں اور اللہ کی دیے ہوئے گائیڈنس کی روشنی میں ہم کو سمجھتے رہنے اور اس کے مطابق اپنے آپ کا کریکشن کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔